اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین سیدنا حبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ سامعین محترم، آج کی جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے اصلاح نفس یا تزکیہ نفس۔ اصلاح نفس کا تزکیہ نفس، اس سے کیا مراد ہے؟ تزکیہ نفس کی اہمیت کیا ہے؟ تزکیہ نفس کا طریقہ کیا ہے؟ اور تزکیہ نفس ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ان تمام پہلوؤں پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ پروردگار عالم نے جو مخلوقات خلق کی ہیں، وہ مخلوق کہ جو سراپائے خیر ہے وہ فرشتہ، جو مخلوق سراپائے شر ہے وہ شیطان، اور وہ مخلوق کہ جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے وہ ہے حضرت انسان۔ انسان کے اندر خیر اور شر دونوں موجود ہیں۔ فطرتاً انسان کے اندر خیر اور شر دونوں موجود ہیں، نیکی اور بدی دونوں موجود ہیں، برائی اور بھلائی دونوں موجود ہیں، لیکن حکم یہ دیا گیا ہے کہ انسان اپنے اندر کی خیر کو ظاہر کرے اور شر کو فنا کرے۔ وہ انسان کہ جو اپنے اندر کی خیر کو ظاہر کرتا ہے اور شر کو مکمل طور پر فنا کر دیتا ہے، اصل میں وہی انسان انسانیت کے درجے پر فائز ہوتا ہے، وہی انسان اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ خیر اور شر کی اس جنگ میں خیر پر فتح پا لینا اور شر پر غالب آ جانا، اصل میں اسی کا نام تزکیہ نفس ہے۔ تو سامعین محترم، تزکیہ نفس کی مزید بحث میں جانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ وہ نفس کیا ہے جس کے تزکیے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ کون سا نفس ہے کہ جس کے تزکیے کا پروردگار عالم نے حکم دیا ہے؟ پہلے معرفت نفس ضروری ہے، پھر تزکیہ نفس ہوگا۔ اگر معرفت نہیں ہوگی تو تزکیہ نفس ہونا ناممکن ہے۔ تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس نفس سے مراد کون سا نفس ہے۔ کیا اس نفس سے مراد وہ نفخہ الہیہ ہے کہ جو فرشتوں پر انسان کی برتری کا باعث بنا، کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس کو روح کہا گیا؟ کیا اس نفس سے مراد نفس ملہمہ ہے کہ جس پر پروردگار عالم نے الہام فرمایا؟ کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے نفس پر فجور و تقوی کو الہام کیا۔ کیا اس نفس سے مراد وہ نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ کیا اس نفس سے مراد وہ نفس لوامہ ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے؟ کیا اس نفس سے مراد وہ نفس فنائیہ ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت،
کیا اس نفس سے مراد نفس مطمئنہ ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جسے پروردگار عالم نے راضیۃ مرضیہ کے خطاب سے نوازا ہے؟ کیا اس نفس سے مراد وہ فطرت خداوندی ہے کہ جس پر پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو خلق کیا؟ تو سامعین محترم، علماء کے نزدیک اس سے مراد یہ تمام ہیں، وہ نفخہ الہیہ، نفس ملہمہ، نفس فنائیہ، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور فطرت خداوندی۔ اس نفس سے مراد کہ جس کے تزکیے کا حکم دیا ہے، اس سے مراد یہ تمام ہے، یعنی یہ وہ مجموعہ ہے جو انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے اور انسان کو غیب و شہود کا حامل بنا دیتا ہے۔ انسان اپنی نفس کے ارتقائی سفر سے ابتدا کرتا ہے اور پھر اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ نفس مطمئنہ راضیۃ مرضیہ کی منزل کو حاصل کر لیتا ہے، اور پھر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل کو چھو لیتا ہے۔ سامعین محترم، یہ نفس مطمئنہ اور راضیۃ مرضیہ کون سا مقام ہے؟ راضیۃ مرضیہ وہ مقام ہے کہ جہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ تم میری طرف لوٹ آ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ خدا بندے سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی۔ ایک طرف خدا ہے اور دوسری طرف بندہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ بندہ نماز شب پڑھے، نماز فجر پڑھے، اور بندہ چاہتا ہے کہ بہترین وقت سونے کا نماز شب اور نماز فجر کا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ بندہ روزے رکھے اور بندہ چاہتا ہے کہ اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو، وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کھائے پیے۔ خدا چاہتا ہے کہ بندہ مال خرچ کرے اور بندہ چاہتا ہے کہ وہ مال کو جمع کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ بندہ حج کرے اور بندہ چاہتا ہے کہ وہ مشکلات کو برداشت نہ کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ بندہ اس کی اطاعت کرے اور بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہو، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو۔ تو ایک طرف خدا ہے اور دوسری طرف بندہ ہے۔ بندے کو مرضی کا خدا نہیں ملتا اور خدا کو مرضی کا بندہ نہیں ملتا۔ اب یہ مصالحت کیسے ہو، کمپرومائز کیسے ہو کہ ایک طرف خدا ہے، ایک طرف بندہ ہے، بندے کو مرضی کا خدا نہیں ملتا اور خدا کو مرضی کا بندہ نہیں ملتا؟ تو یہ کس طرح مصالحت ہو؟ خدا تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، کس طرح کمپرومائز ہوگا؟ اب اللہ کو اپنی مرضی کا بندہ ملا یا نہیں، لیکن ایک بندے کو اپنی مرضی کا خدا مل گیا۔ کوفے کے منبر سے میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما تحب فاجعلنی کما تحب۔ پروردگارا، میں نے جیسا چاہا تھا تجھے ویسا پایا۔ ایک بندے کو اپنی مرضی کا خدا مل گیا کہ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، پروردگارا یہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور یہی میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ انت کما تحب، میں نے جیسا چاہا تھا تجھے ویسا پایا۔ فاجعلنی کما تحب، بس تو مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ایک بندے کو مرضی کا خدا مل گیا۔
اب خدا سے پوچھتے ہیں کہ پروردگارہ کیا تجھے بھی اپنی مرضی کا بندہ ملا یا نہیں؟ تو سورہ فجر میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ میری طرف لوٹا اس حالت میں کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی۔ تو سامعین محترم، یہ نفس مطمئنہ کا وہ مقام ہے کہ جہاں پر خدا بندے سے راضی اور بندہ خدا سے راضی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنے رب کو پہچانو، خدا کو پہچانو، اپنے خالق کرنے والے کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو۔ کوئی جس کی بھی عبادت کرتا ہے، اگر کوئی چاند ستاروں کی عبادت کرتا ہے، ان کی پرستش کرتا ہے، تو ان کی نظر میں وہی ان کے خدا ہیں، اور وہ اس بات کی دعوت دیں گے کہ اپنے ان خداؤں کو پہچان کرو، ان خداؤں کو پہچانو۔ اگر کوئی آگ کی پرستش کرتا ہے تو اس کو رب سمجھتا ہے، وہ اس بات کی دعوت دے گا، جو آگ کی پرستش کرنے والے ہیں وہ ان کو دعوت دے گا کہ اپنے اس خدا کو پہچانو۔ اگر کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے تو وہ بتوں کے پجاریوں کو اس بات کی دعوت دے گا کہ تم اس خدا کو پہچانو جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو دنیا کا جو بھی مذہب ہے وہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو۔ مسلمان مسجد کا دروازہ کھول کے کہتا ہے کہ اللہ کو پہچانو، عیسائی چرچ کا دروازہ کھول کے کہتا ہے کہ گاڈ کو پہچانو، ہندو مندر کی گھنٹی بجا کے کہتا ہے کہ بھگوان کو پہچانو۔ لیکن ہمارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانو پھر اللہ کو پہچانو۔ تو اپنے نفس کی معرفت ضروری ہے۔ پہلے معرفت نفس ہوگی، پھر تزکیہ نفس ہوگا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی نفس کی پہچان کی اس نے اپنے رب کی پہچان کی۔ اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں افضل المعرفت معرفہ الانسان نفسہ، کہ انسان کی بہترین معرفت یہ ہے کہ وہ اپنی نفس کو پہچانے۔ جسے اپنی نفس کی معرفت نہیں، جسے اپنے آپ کی پہچان نہیں، تو وہ گمراہی میں ہے، وہ جہالت میں ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنی نفس کو نہیں پہچانتا وہ نجات کے راستے سے دور اور جہالت اور گمراہی کی وادی میں غرق ہے۔ تو نفس کی معرفت پہلے ہے اور تزکیہ نفس بعد میں ہے۔ معرفت نفس ہوگی تو ہی تزکیہ نفس ہوگا۔ تو سامعین محترم، پروردگار عالم تزکیہ نفس پر کس قدر زور دیتا ہے، کس قدر اہمیت ہے تزکیہ نفس کی، کہ سورہ شمس میں پروردگار عالم 11 بار قسمیں کھا کر ایک نقطے پر زور دے رہا ہے قد افلح من زکاہا، بتحقیق وہ فلاح پا گیا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو گناہ کر کر کے دبا دیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا۔ جسے پروردگار کہے یہ کہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، تو یہ ایسی کامیابی ہے کہ جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، یہ ایسی عزت ہے جس کے بعد کوئی ذلت نہیں ہے، یہ ایسے قرب الہی ہے کہ جس کے بعد کوئی دوری نہیں ہے۔ سامعین محترم، تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے کہ جس کی اس قدر اہمیت بیان ہوئی ہے؟ تزکیہ نفس کا مطلب ہے نفس کو پاکیزہ کرنا، نفس کی ستھرائی۔ تزکیے کا مطلب ہے پاکیزہ بنانا، ستھرا کرنا۔ اس کے لیے میں ایک مثال دیتی چلوں
کہ اگر شیشے پر مٹی لگی ہو تو آپ اس پر کپڑا لگا دیں، وہ شیشہ صاف ہو جائے گا. لیکن اگر کپڑے پر مٹی لگ جائے تو وہ کپڑا دوسرا کپڑا لگانے سے یا استری کرنے سے صاف نہیں ہوگا. اس کپڑے کو صاف کرنے کے لیے اسے دھونا پڑے گا. اس کو صابن سے، اس کو پانی سے دھویا جائے گا. اس کے اندر جو میل کچیل ہے وہ نکلے گی تو وہ کپڑا صاف اور ستھرا کہلائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو شیشے پر مٹی لگی تھی وہ شیشے کی سطح پر تھی، شیشے کے اندر نہیں ہے. لیکن جو کپڑے پر مٹی لگی ہے وہ کپڑے کے اندر چلی گئی ہے. اب اس مٹی کو نکالنے کے لیے، کپڑے سے نکالنے کے لیے، اس میل کچیل کو نکالنے کے لیے کپڑے کو دھونا ضروری ہے. اسی طرح نفس کے اندر خرابی ہوتی ہے، ان خرابیوں کو دور کرنا یہی تزکیہ نفس کہلاتا ہے. تو سامعین محترم، پروردگار عالم نے تزکیہ نفس کی بارہا مقامات پر تزکیہ نفس کی اہمیت پر زور دیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے من زکاہا فانما یتزکی لنفسہ، کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اس نے اپنے فائدے کے لیے کیا. یعنی اس تزکیے کا فائدہ اس انسان کو ہی ہے. تزکیہ نفس کا فائدہ اس انسان کو ہی ہے. اور تزکیہ نفس کی اس قدر اہمیت ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. پروردگارا، میں نے تیرے گھر کو تعمیر کر دیا، اب تو ایک وارث کو بھیج. میں نے ایک مدرسہ بنا دیا ہے، اب تو اس مدرسے کے مدرس کو بھیج. میں نے ایک یونیورسٹی بنا دی ہے، اب تو اس یونیورسٹی کے معلم کو بھیج. پروردگارا، میں نے خانہ کعبہ تعمیر کر دیا ہے، اب تو ان کے درمیان ایک رسول کو بھیج، وہ رسول کہ جو تیری آیات کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے. جب جناب ابراہیم نے دعا مانگی تھی تو تزکیہ نفس کا نمبر 4 تھا. لیکن جب پروردگار عالم نے اس دعا کو قبول فرمایا اور وہی الفاظ دوبارہ قرآن مجید میں دہرائے گئے جو جناب ابراہیم کے الفاظ تھے، لیکن اب ترتیب بدل گئی. سورہ جمعہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جب جناب ابراہیم نے دعا کی تھی تو تزکیہ نفس کا نمبر 4 تھا. لیکن جب پروردگار عالم نے اس دعا کو قبول فرمایا اور بعینہ ہی انہی الفاظ کو دہرایا، لیکن ترتیب میں تبدیلی کر دی، تزکیہ نفس کو 4 نمبر سے اٹھا کر 2 نمبر پہ رکھ دیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ رسول کہ جو اللہ کی آیات کو تلاوت کرے گا. ویزکیہم، ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے گا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. یعنی تزکیہ نفس پہلے ہے اور تعلیم و حکمت بعد میں ہے. شاید پروردگار عالم یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ علم و حکمت تب ہی فائدہ دے گا کہ جب اس سے پہلے تزکیہ نفس ہوگا. اگر تزکیہ نفس نہ ہوا ہو تو شیطان کہاں پہنچ گیا تھا؟ جن ہو کر فرشتوں کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا، لیکن چونکہ تزکیہ نفس نہیں تھا تو بھٹک گیا. تو کتاب و حکمت، علم و حکمت اسی وقت فائدہ دیں گے جب پہلے تزکیہ نفس ہوا ہو. جب نفسوں کا تزکیہ ہو
تو علم بھی تبھی فائدہ دیتا ہے. یہ تزکیہ نفس کی اہمیت ہے. تزکیہ نفس کہ جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اس کا مطلب تزکیہ نفس کا مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنا، گناہوں سے بچانا. اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین نفس وہ ہے جو گناہوں سے پاک ہو. یہ گناہوں سے پاک نفس بہترین نفس ہے. نفس کی مذمت کرنا، نفس سے جہاد کرنا، نفس کا محاسبہ کرنا، یہ تمام چیزیں پروردگار عالم کی نظر میں محبوب ترین ہیں. اور یہ تمام چیزیں تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہیں. اپنے نفس کا محاسبہ کرنا. نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من حاسب نفسہ رابحہ ومن غفل عنہا خاسرہ، کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے فائدہ اٹھایا. ومن غفل عنہا، اور جو اس سے غافل ہو گیا، خاسرہ، اس نے نقصان اٹھایا. تو یہ محاسبہ نفس بھی تزکیہ نفس کی ایک ضرورت ہے، تزکیہ نفس کا ایک مرحلہ ہے. نفس کی مذمت کرنا، نفس سے جہاد کرنا، یہ بہترین عمل ہے. اور تزکیہ نفس کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے. نفس کی مذمت کرنا کہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مرد تھا کہ جس نے 40 سال پروردگار عالم کی عبادت کی، اور پھر اس نے اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے قربانی دی. پروردگار عالم نے اس کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا. وہ شخص فوراً اپنی نفس کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ یہ قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ تم اور تم سے سرزد ہونے والے گناہ ہیں. تو پروردگار عالم نے اس شخص کی طرف وحی کی کہ اے بندے، تیرا اپنے نفس کو مذمت کرنا تیرے 40 سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ نفس کی مذمت کرنا، نفس کو قابو میں رکھنا، یہ افضل ترین عبادات ہے. مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص کہ جو اپنے نفس کو لذت سے روکنے والا ہو، وہ اس کا مالک اور اسے بے لگام چھوڑنے والا ہلاکت میں ہے. یہ تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے. کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حق کی شناخت کا راستہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نفس کی شناخت کرنا. اس نے پوچھا یا رسول اللہ، حق کی موافقت کا راستہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نفس کی مخالفت کرنا. اس نے پوچھا یا رسول اللہ، خدا کی خوشنودی کا راستہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نفس کی مخالفت کرنا. اس نے پوچھا یا رسول اللہ، حق تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نفس سے دوری اختیار کرنا. اس نے پوچھا یا رسول اللہ، حق کو یاد کرنے کا راستہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نفس کو فراموش کر دینا. اس نے پوچھا یا رسول اللہ، حق کا قرب حاصل کرنے کا راستہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نفس سے دوری اختیار کرنا. اس نے پوچھا یا رسول اللہ، حق کا انس حاصل کرنے کا راستہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نفس کی مخالفت کرنا. اس نے پوچھا یا رسول اللہ، نفس پر فتح حاصل کرنے کا راستہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا حق سے مدد مانگنا. حق سے مدد مانگتے رہو، نفس پر فتح حاصل کر لو گے. سامعین محترم، تو یہ تزکیہ نفس کی کس قدر اہمیت ہے. اور تزکیہ نفس
اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی نفس کا تزکیہ کرے اور وہ تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے، گناہوں سے خود کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھتا ہے، خدا کی اطاعت کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہ چیزیں کہ جن کا حکم دیا گیا ہے وہ بجا لاتا ہے، اور جن سے منع فرمایا گیا ہے ان سے باز رہتا ہے، تزکیہ نفس، اپنی نفس کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کو عبادات میں لطف آئے گا۔ جب تزکیہ نفس ہو جائے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کو عبادات میں مزہ آتا ہے۔ اگر عبادات کا لطف نہ آئے، عبادات میں مزہ نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ نفس نہیں ہوا، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تزکیہ نفس ہو؟ تزکیہ نفس اصل میں قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرب خداوندی میں انسان کو لطف حاصل نہ ہو؟ اسی لیے تو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اطاعت خداوندی میں اپنے نفسوں کو صابر بناؤ اور اپنی نفسوں کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک رکھو تاکہ تم ایمان کی شیرینی حاصل کر سکو۔ تو سامعین محترم، ایمان کی شیرینی یہی ہے کہ انسان کو عبادات میں لطف آتا ہے، خدا کی عبادات میں مزہ آتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس اور تزکیہ نفس کا مفہوم اور اس کی نشانی، کس قدر اہمیت ہے تزکیہ نفس کی۔ اور جو شخص اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس کی پیروی کرنا گناہوں کے کثیر ہونے کا باعث بنتی ہے۔ اور ہمارے چھٹے امام جعفری صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس ایک ایسا معبود ہے کہ جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں، جو نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی نفس کے پیروی کرتے ہیں، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے والا حقیقتاً وہی قرب خداوندی حاصل کرتا ہے۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا کروں گی کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں بھی ایمان کی شیرینی نصیب ہو اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے، ہم سب کو ان کے لشکر میں شمار فرما۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔